کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 4:55 پر ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وعطرته وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بخاری شریف سے کتاب الصوم کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے اللہ تبارک و تعالی کے ایک فرمان کے تحت گفتگو کی ہے، جس سے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں رمضان کی راتوں میں مسلمان کا نصاب کیا ہے۔ مطلب دن کے وقت 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا اور عمل زوجیت۔ ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام بظاہر روزہ ہے۔ اور حقیقت روزہ کیا ہے؟ حقیقت روزہ یہ ہے کہ انسان کے یہ جو 3 عوامل ہیں ان سے بھی رکنا ہے، اور ساتھ ساتھ کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، حتیٰ کہ انسان سے جو بھی برا عمل سرزد ہو سکتا ہے اس سے بچنے کا نام یہ روزہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ شروع اسلام میں کیا تھا؟ جس وقت روزہ فرض ہوا، شام کے وقت کوئی مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد سو جاتا تو وہ سحری نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی وہ عمل زوجیت کر سکتا تھا۔ اصحاب بہت پریشان تھے، اور جلیل القدر صحابہ تھے جو اس گرفت میں آ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ معاملات سرزد ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اصحاب نے آ کے التجا کی کہ حضور ہمارے سے یہ کام نبھایا نہیں جا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا۔ اب سنیے ذرا، باب قول اللہ عز وجل احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے واسطے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے عمل زوجیت کرنا یہ حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تمہیں معاف بھی فرما دیا ہے۔ یعنی کہ جو تم سے معاملات سرزد ہوئے تھے اس کے اوپر تمہیں معافی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ،
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. بہرحال اب تم اپنی عورتوں سے عمل زوجیت کر سکتے ہو اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کو تم تلاش کر سکتے ہو. یہ رات کا نصاب اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا. اب اس آیت مقدسہ سے آگے ایک اور بھی حصہ ہے کہ انسان کب تک کھا پی سکتا ہے، یعنی کہ سحری کا آخری وقت کیا ہے، کب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. پس منظر کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بندہ شام کے وقت سو جاتا تھا، سحری نہیں کر سکتا تھا. سحری اسی نے کرنی ہے جس نے ابھی سونا نہیں. مثلا افطاری کر لی، افطاری کے بعد سونا نہیں. ٹھیک ہے جی، عبادات کرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں تو سونا، جو بندہ سو گیا اس کے بعد سے سحری کا وقت ختم ہے. پہلے یہ تھا. ایک صحابی رسول تھے، سارا دن کھیتوں میں ہل چلاتے رہے، شام کے وقت آئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی افطاری کا سامان مہیا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں. وہ دیکھنے کے لیے گئی، ادھر ان کو تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ ہوا، سو گئے. یہ صرف انصاری ہیں یہ. تو جس وقت واپس آئے انہوں نے کہا اللہ اللہ کیا کیا جائے، اب تو تم نہ افطار کر سکتے ہو اور نہ تم سحری کر سکتے ہو، تم تو سو گئے. اب انہوں نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا، اگلے دن بھی کام کاج میں مصروف رہے. دوپہر کا وقت ہو گیا تو غشی طاری ہو گئی. یہ حدیث کے لفظ ہے فغشی علیہ، ان کے اوپر جو ہے وہ غشی طاری ہو گئی، وہ مدہوش ہو کے نیچے گر پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک معاملہ پہنچا. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر احسان فرمایا کلو واشربو، تم کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم روزے کو رات تک مکمل کرو. اچھا، یہ جو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا نہ ہو جائے، واضح نہ ہو جائے، یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی. صبح کی سفیدی کا مطلب یہاں پر طلوع فجر ہے، یعنی رات کی سیاہی چلی جائے اور طلوع فجر ہو جائے تو تم لوگوں نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہنا ہے. کئیوں نے یہ گل سمجھ نہیں سی. ان میں سے ایک صحابی ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر پورا ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو یہ عدی بن حاتم ہے. جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، 2 ڈورے لے لیے یا 2 عقال، 2 رسیاں لے لی، ایک سفید اور ایک کالی، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لی. رات کو اٹھ کے دیکھتے رہے کہ میں ان میں کوئی امتیاز کر سکتا ہوں یا نہیں، مثلا کہ سفید کون سی ہے اور کالی کون سی ہے. دیکھتے رہے، ساری رات یوں ہی گزر گئی کہ ایک ہی گل ہوئی. صبح حضور کی بارگاہ میں آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رسیاں رکھنی اپنے پاس، جس طرح یہ پرانے بزرگوں میں مشہور تھا نا، جنہ چر اپنا پوری کیڑی نظر نہ آئے کھانے میں رہنا، یہ رہنا یہ مشہور تھا. یہ وہ مسویر تک نظر نہ آئے کسوں نے پڑھی ہیں. تو سرکار نے فرمایا میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ 2 رسیاں کالی اور سفید رکھ لینی اپنے سرہانے کے نیچے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی اور صبح کا اجالا جب تک آپ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے کھاتے پیتے رہنا ہے. یہ امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہوا ہے یہ کہ طلوع فجر تک لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں. اب ذرا یہ اس سے اگلا باب جو ہے یہ بڑا قابل غور ہے اور یہ بات سننے کے بھی قابل ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بخاری شریف کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو کھا پی لینا چاہیے. بزرگوں کے اندر بھی مشہور ہے، پرانیاں مائیاں وہ بھی یہی کہنی ہے بس اذان جتنا چیر ہو رہی بس کھاتے پیتے رہو.
اب ایک مؤذن جو ہے وہ 3.5 منٹ کی اذان دیتا ہے اور ایک 1.5 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، تب کس کا اعتبار ہوگا جی؟ اذان کا سحری کھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اذان ہوتی ہی اس وقت ہے جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر یہ جو حدیث واقع ہے اس کو سن لیجیے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال، تمہیں بلال کی اذان سحری کرنے سے روکے نہ۔ پوری حدیث کیا ہے یہ تو عنوان قائم کیا ہے انہوں نے۔ پوری حدیث کچھ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں 2 اذانیں فجر کے وقت ہوا کرتی تھی، صبح کے وقت۔ ایک اذان دیتے تھے حضرت بلال حبشی اور ایک اذان دیتے تھے حضرت ابن ام مکتوم، وہ نبینا صحابی تھے۔ یہ 2 بندے اذانیں دیا کرتے تھے۔ بلال حبشی سحری کے وقت اٹھ جاتے تھے اور اذان دیتے تھے اس غرض سے کہ لوگ جو نوافل پڑھ رہے ہیں، جو تلاوت کر رہے ہیں، وہ لوگ سحری کی طرف آ جائیں، اب وہ سحری کر لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جو اذان تھی وہ لوگوں کو سحری کرنے کے واسطے تھی، تو سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے روکے نہیں۔ اور جس وقت فجر طلوع ہوتی تھی تو اس وقت ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے، تو لہذا فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے۔ وہ جو ابن ام مکتوم کی اذان ہے، جس وقت وہ اذان دے رہا ہو تو سمجھ لینا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سنیے جی پوری حدیث باب کیا ہے۔ حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بلالا كان يؤذن بلیل۔ آخر ابھی اس کے یہ ابن عمر ہیں اور قاسم بن محمد ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت اذان دیا کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم، اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے، یعنی جس وقت ابن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا بند کر دو۔ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وہ اذان دیتا ہی اس وقت ہے جس وقت فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ لہذا بلال کی جو اذان ہے وہ لوگوں کو سحری کے واسطے بلانے کے لیے ہے، اور جو ابن ام مکتوم کی اذان ہے یہ فجر کی اذان ہے۔ پتہ چلا جس وقت فجر کی اذان ہو تو اس وقت کھایا پیا نہیں جائے گا، تو لہذا اذان کا کھانے پینے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے باب تعجیل السحور، سحری میں جلدی کرنا، باب تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا، اس حوالے سے بھی پورا بیان ہے۔ باب قدری بین السحور و صلاۃ الفجر، سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا وقفہ، یہ مختصر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، وہ زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سحری کرتے۔ ثم قام الى الصلاۃ، پھر سرکار نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ قلت کم کان بین الاذان والسحور، میں نے کہا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، سرکار کا معمول کیا تھا؟ اذان ہوئی، ٹھیک ہے جی، فجر کی، اور سحری کر لی سرکار نے، سحری کر لی، اذان ہوئی، تو درمیان میں جو نماز پڑھنی کتنے وقفے کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ فرمایا قدر 50 آیہ، 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار۔ کتنی آیتیں پڑھنے کی مقدار؟ بندہ آسانی سے 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے 15-20 منٹ میں۔ فرمایا کہ اتنی دیر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نماز پڑھتے تھے، یعنی اذان فجر کے بعد سحری جو ہے آپ نے تناول فرما لی اور اذان فجر ہوئی تو اتنا کا وقفہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لی جاتی تھی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات ہیں۔ انشاءاللہ ہم سحری کے حوالے سے پھر مزید ہم کل جمعۃ المبارک ہے تو انشاءاللہ میں نے ارادہ یہ بنایا ہے
کہ سحری کا کھانا یہ بابرکت کھانا ہے، اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو میں ارادہ بنا رہا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ کل گفتگو کروں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات کیا تھے، سحری کھانے کے حوالے سے کیا تناول فرمایا کرتے تھے سحری میں، اور پھر سحری سے پہلے آپ کا معمول کیا ہوتا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ کل ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے مالک و مولا رب ذوالجلال عز وجل، نماز فجر ادا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں سنی ہیں یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، صغائر اور کبائر سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، دین و دنیا کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، الہی دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، تنگ دست حالوں کو خوشحال فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو صالحہ نرینہ اولاد عطا فرما، الہی رمضان اور قرآن کی وافر برکتیں عطا فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة في الدین والدنیا والآخرة، اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔